اس مہینے میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اتنی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، فرمایا کہ اس مہینے میں کسی نے نفل عمل کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا تو فرمایا کہ گویا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور پھر فرمایا کہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، فرمایا کہ جس نے رمضان میں کوئی فرض عمل کیا گویا کہ غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے۔ تو اتنی رحمتیں اللہ کی طرف سے بے بہا، یہ لوٹنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف سمیٹنے کا مہینہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہو رہے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں کہ آؤ لے لو، ایک نفل پڑھا ہے تو اس کو فرض کا ثواب کر دیا اور فرض کو 70 فرائض کے برابر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ترغیب دی ہے کہ نوافل کی کثرت ہو، کہ اس کے اندر ہر نماز سے پہلے اذان ہو، بندہ مسجد چلا جائے، اس وقت نوافل پڑھتا رہے، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الاستغفار پڑھے، تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے جو ہے تہجد کے نفل پڑھے، تو یہ اس کے اوپر اللہ نے اس کو فرض تک کا ثواب دے دیا۔ اور فرض عمل اور فرض نماز بھی اکثر کیا ہوتا ہے کہ سحری کی اور بعض لوگ سو گئے اور سونے میں یہ ہوا کہ صبح کی نماز ہی گئی، تو جو صبح کی نماز ہی قضا کر دے، اہل اصول نے لکھا ہے کہ اگرچہ بعد میں پڑھ بھی لے لیکن اس کو ناقص ادا لکھا ہے کہ جو جماعت کے علاوہ نماز کو پڑھ لے تو یہ ناقص ادا ہے۔ اور مظاہر حق میں لکھا ہے، فرمایا کہ جو بغیر کسی عذر کے جماعت کے بغیر نماز پڑھے، عذر نہیں ہے اور بغیر جماعت کے نماز پڑھا، فرمایا اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا، نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ فرائض کے اندر یہ مہینہ آیا ہے اور اتنا بابرکت مہینہ ہے، تو اس کے اندر بھی انسان محروم رہ جائے، تو اس کے اندر انسان کوشش کر کہ اپنے آپ کو فرائض کی طرف اور اہتمام کے ساتھ نوافل کا اہتمام ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وہ ہوا شہر الصبر، کہا کہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا۔ تھوڑی سی گرمی زیادہ ہوتی ہے تو لوگوں سے سننے سے ملتا ہے کہ بڑی گرمی ہے جی، ہمارے بس سے باہر ہو چکا ہے، بس ہو جائے، اب تو روزے رکھ کر ہم تھک گئے ہیں، تو یہ اپنے اجر کو ضائع کرنے کی بات ہے۔ فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، تو یا اللہ صبر کریں گے تو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو بڑا وعدہ کر دیا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑی سی پیاس مشقت برداشت کر لو، تو کہا کہ وصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ اللہ جنت دیں گے۔ آگے فرمایا وشہر المواساۃ، کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، وشہر یزاد فی رزق المؤمن فیہ، فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہی انعامات کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، کہ اس مہینے میں اگر کسی نے کسی کا روزہ افطار کرایا، کسی کی افطاری کا تھوڑا سا اس کو سامان دے دیا، افطار کرا دیا، کان مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی بخشش کا پروانہ مل گیا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اگلی بات وعتق رقبتہ من النار، آگ سے آزادی مل گئی۔ تیسری بات وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، کہا کہ اس کو اسی روزہ دار کے روزے کے برابر ثواب ملے گا اور اس روزہ دار کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ تین اتنی بڑی فضیلتیں کسی کو روزہ افطار کرانے کی بتا دی۔ تو اب صحابہ پہ قربان جائے، صحابہ اس امت کے لیے کیسے شفیق، کہ اس امت کا کوئی فرد بھی اس اتنی بڑی فضیلت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو کوئی غریب آدمی ہو تو وہ کیسے اس فضیلت کو حاصل کرے؟ تو صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، کہ ہم میں سے ہر شخص اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی کو روزہ افطار کرے، تو وہ کیا کرے؟ اس فضیلت کو پانے کے لیے تین فضیلتیں بتائی ہیں کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کو آگ سے آزادی دے دے گا، اور اسی روزہ دار کے روزے کے برابر اس کو ثواب دے دیں گے، اور اس روزہ دار کے روزے سے بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب، کہ اللہ تو یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کر دیں گے من فطر صائما علی تمرۃ، کوئی کسی کو ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس کچھ نہیں، غریب بھی ہے تو وہ بھی اگر استطاعت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس فضیلت سے محروم نہ رہ جائے۔ فرمایا کہ ایک کھجور سے افطار کرا دے، او شربت ماء، ایک روایت میں آتا ہے حضرت سلمان نے سوال کیا رسول اللہ کھجور بھی نہ ہو تب کیا کرے؟ تو اس امت کے لیے کہ اتنا بھی کوئی غریب ہو جس کے پاس کھجور بھی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا او شربت ماء، ایک پانی کا گھونٹ ہی پلا دے کسی کو، او مدخۃ لبن، یا ایک لسی کا گھونٹ کسی کو پلا دے، فرمایا کہ اللہ اس کو بھی یہ اجر عطا کر دیں گے۔ تو اتنی برکت